بس نماز ہر ایک کے پیچھے پڑھیں، مگر ایسے کے پیچھے جو نبی کو مشکل کشا حاضر ناظر سمجھتا ہو، وہ کیونکہ وہ تو شرک کر رہا ہے نا، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ استاذی المکرم، آپ جناب سے یہ رہنمائی مطلوب ہے کہ طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا انتقال ہوا تو وہاں سب کام وہی ہوئے جو سنی بریلوی کرتے ہیں، تو سنی کریں تو ان پر شرک، حرام اور بدعت کے فتوے لگتے ہیں، مثلا دعا بعد نماز جنازہ اور قبر پہ دعا، قل خوانی کا اعلان۔ تو یہ چیزیں عوام میں تشویش پائی جاتی ہے کہ کیا یہ غلط ہے یا نہیں۔ اگر غلط ہے تو پھر طارق جمیل صاحب نے ایسا کیوں کیا، اگر درست ہے تو پھر بریلوی حضرات کو برا کیوں کہا جاتا ہے، اس پہ رہنمائی مطلوب ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ شاہ جی، آپ نے بجا کہا، تشویش پائی جا رہی ہے عوام اہل سنت میں بھی، دیوبندیوں میں بھی، غیر مقلدین میں بھی اور شیعوں میں بھی، کیونکہ ایسے ہی سوال پہلے ان کے ایک ایک عالم سے کیے گئے ہیں جو چوٹی کے عالم ہیں۔ مثال طور پر مولانا مکی صاحب ہیں ان کے، جو حرم شریف میں بیٹھ کر فتوے بھی دیتے ہیں اور کچھ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں، اب ذکر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں تو شرم آتی ہے ایسی باتیں کرنا۔ بہرحال وہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ کل خوانی کرنا یہ بدعت ہے، یا یہ کر لو اور نبی پاک علیہ السلام کو ناراض کر لو، یا بدعت سے بچ جاؤ اور اپنے رشتہ داروں کو ناراض کر لو۔ اسی طرح ان کے مفتی قریشی صاحب ہیں، ان کا بھی فتویٰ موجود ہے، اور مولانا طارق مسعود صاحب جو ان کے ہیں دیوبندیوں کے، ان کے پاس تو شرک کی مشین ہے نا، زیادہ تر تو ان کا کام جو ہے نا وہ شرک کی مشین سے ہی چلتا ہے۔ اس سے نیچے فتووں کی ان کے پاس مشین ہے، کفر کے فتوے کی، پھر نیچے جو ہے نا وہ بدعت کے فتوے کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایسے مشین گھمائی رکھتے ہیں دن رات، یہ نہیں پتہ چل رہا اس کو کہ صحابہ کرام کو بھی مشرک کہہ رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں، اور پھر تابعین اکرام کو اور ائمہ حدیث کو بھی مشرک کہہ رہے ہیں، اور خود وہ دیوبندیوں کو مشرک کہہ رہے ہیں۔ مثال طور پر یہ اس کے بارے میں پوچھا جائے، کل خوانی کے بارے میں، تو کہتے ہیں جی یہ تو عبادت ہے۔ ہاں، اگر کسی نے قرآن خوانی کرانی ہے تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، تو وہ جائز ہے، لیکن اگر کسی کہتے ہیں کہ وہ رقیہ ہے، تو چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، لیکن پھر بھی جائز ہے۔ لیکن اگر اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرائی جائے تو جناب یہ تو عبادت ہے۔ تو کیا عبادت اللہ معافی دے کہ وہ عبادت کرنا، ٹھیک ہے جی، عمرہ کرنا کسی کے لیے قربانی اصال ثواب کے لیے کرنا، تو یہ بھی تو عبادت ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ غیر اللہ کی عبادت ہوگی؟ عبادت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، عبادت تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا، کفر ہوتا، بدعت ہوتا، تو پھر انفرادی طور پر بھی ناجائز تھا۔ اور اللہ کے پیغمبر عرض کر گئے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ایسے سیدنا نوح علیہ السلام ہیں۔ پھر مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے، ایک دوسرے کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ بھی یہی ہے کہ اللہ جو ہم سے سبقت لے گئے ہیں ایمان کے لیے، ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما دیں، ٹھیک ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو میت پر تو اس کے لیے خلوص دل سے دعا کرو۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کے اندر ہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام قبر کے سرانے کھڑے ہو گئے جب مٹی ڈال دی گئی، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی بخشش کے لیے دعا مانگو، واسألوا لہ التخفیف، اس کے لیے اللہ سے تخفیف کی دعا مانگو، انہ الآن یسأل، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال ہو رہا ہے۔ تو مولانا صاحب طارق جمیل صاحب اس وقت مین ہے جی، وہ شرک کے، بدعت کے، کفر کے فتوے لگانے کے لیے۔ ان مولویوں نے عوام کو ایسی تشویش میں ڈالا ہے، ایک بہن دوسری بہن کو کافر کہہ رہی ہے۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ جی تو نے مائی کے
جنازے پر تیرے آدمی نے، میرے بہنوئی نے دعا کروائی ہے، لہٰذا تیرے ساتھ میرے تعلقات ختم ہیں۔ اسی طرح بھائی بھائی سے جدا ہے، بہنیں بہنوں سے جدا ہیں، والد اولاد سے، اولاد والدین سے، ایک دوسرے کو کافر کہنے لگ گئے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض مردوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے کہ یہ تو ان میں سے ہے جو نماز جنازے کے بعد دعا کرتے ہیں جی، یہ تو ختم دلاتے ہیں جی، یہ تو ساتہ کرتے ہیں، چلیسما کرتے ہیں، یہ تو جی کل خانی کا ختم کرتے ہیں۔ تو ایسے ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بہت زیادہ لڑائیاں جو نا اسی حوالے سے، ان فتووں کے حوالے سے۔ حالانکہ دیکھا جائے طارق جمیل صاحب نے جتنے کام کیے ہیں اپنے بیٹے کی خودکشی پر، موت پر، وہ سارے ایسے ہی ہیں جو اہل سنت بریلوی کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس گاؤں کے بوڑھوں سے پوچھا جائے کہ خدا کے واسطے یہ بتاؤ، جب تم بچے تھے کیا سارا گاؤں مر جانے کے بعد قرآن خوانی نہیں کرواتے تھے؟ تو آواز آئے گی بالکل کرواتے تھے۔ طارق مسعود جہاں سے جنا گیا، بڑا ہوا، وہاں پر جا کر لوگوں سے پوچھا جائے کہ آج سے 100 سال پہلے یہاں پر کیا ہوتا تھا، تو وہی کچھ ہوتا تھا۔ کیا جنہوں نے ہمیں کلمہ پڑھایا وہ سارے کے سارے کافر ہیں، مشرک ہیں، بدعتی ہیں؟ نہیں نا جی۔ اب یہی بات ہے کہ جس وقت طارق مسعود صاحب سے بولا گیا تو انہوں نے کہا نہیں، قرآن خوانی نہیں آپ کرا سکتے۔ اچھا، میں اس طارق مسعود صاحب کو یہ سوال کرتا ہوں ان سے کہ جناب، شرک کی مشین صاحب، جس وقت جنید جمشید کا انتقال ہوا تھا تو نماز جنازہ پر دعا کر دی گئی تھی، اس وقت آپ نے بدعت کا، حرام ہونے کا، شرک کا فتویٰ کیوں نہیں لگایا؟ صرف آپ نے نہیں، سارے دیوبندیوں کو سونپ گیا۔ اہل سنت کو اس وقت بھی بڑی تشویش ہوئی تھی۔ دیوبندیوں کے تو اکابر، ان کی علماء جو مرضی کریں، جس طرح شیعوں کے ذاکر ہیں نا، پکی بات ہے، ہم پہلے کہتے تھے یار شیعوں کے ذاکر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، آگے سے آواز آتی ہے واہ 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 واہ، لیکن اب ثابت ہو چکا ہے ان کے مولوی جو مرضی کچھ کہیں، ان کی عوام ٹس سے مس نہیں ہوگی نا، وہ کہیں گے جی بالکل ٹھیک ہے، بلکہ آگے سے بحث کرے گی۔ ایک مولوی کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا مولوی کچھ کہہ رہا ہے، تیسرا مولوی کچھ کہہ رہا ہے، تو کہتے ہیں جی نہیں نہیں وہ جائز ہے جی، یعنی ہمارے لیے جائز ہے۔ ایک ملک کے اندر 2 قانون ہوں، ایک امیر کے لیے اور ایک غریب کے لیے، تو پھر کیا ہے؟ تشویش پائی جاتی ہے۔ پھر جو ہے نا وہ جب عدل نہیں ہے تو پھر بڑی بڑی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اسی طرح علماء کو یہ حق حاصل نہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ وہابی ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، کہ اپنوں کے لیے کچھ اور فتویٰ، وہی کام غیر کریں تو ان کے لیے فتویٰ کوئی اور ہے۔ کیا ہوا تھا مولوی مسعود صاحب کو؟ آپ بھی فتویٰ دے دیں۔ میں ان کے ایسے ایسے ثبوت میرے پاس ہیں، ان کے بڑے بڑے شیوخ حدیث ہیں، جب انتقال ہو گیا تو فاتح خوانی ہو رہی ہے، کئی کئی دنوں تک دیگیں پک رہی ہیں۔ اگر یہ چاہیں مجھے کہ ان کا نام ذرا واضح کر دیں تو الحمدللہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جامعہ اشرفیہ کے شیوخ جو حدیث پڑھاتے تھے، انتقال ہو گیا تو کتنے کتنے دن تک دعائے خیر ہوتی رہی ہے، فاتح خوانی ہوتی رہی ہے۔ طارق مسعود میں جرت ہے تو کہے کہ وہ مشرک ہو گئے، وہ کافر ہو گئے؟ نہیں کہے گا، اس لیے کہ یہ فتنہ ہے، امت مسلمہ کو لڑانا ہے۔ مال آتا ہے باہر سے، اگر نہیں مال آتا تو اس کو کیا پڑی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، بہنوں بہنوں کو آپس میں لڑایا جائے، یہ کہا جائے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، یہ فلاں کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب جو ان کے بڑے ہیں، اور طارق مسعود کو کیا ہو گیا ہے؟ کس سانپ نے ڈس دیا ہے؟ مر گیا ہے، زندہ ہے، یا مردہ ہو گیا؟ وہ کیوں فتویٰ نہیں لگا رہا کہ بھائی تو نے تو شرک کر دیا ہے، یہ تو عبادت ہے اصالہ ثواب کرنا، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے؟ تو پوچھیں نا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے، ان کے شر سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ میں طارق جمیل صاحب پر اس لحاظ سے اعتراض نہیں کر رہا، انہوں نے جو کیا ہے ظاہر ہے کہ ان کے گاؤں میں ایسا ہوتا رہا ہے، اور وہ سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، اہل علم ہیں، تو انہوں نے کیا ہے۔ ان کے ساتھ ہمیں بہت زیادہ اعتراضات ہیں اور کاموں میں، کیونکہ مذہبی مسل کی لحاظ سے اختلاف ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو کام انہوں نے کیا نماز جنازہ کے بعد، انہوں نے دعائے خیر کی اپنے بیٹے کی بخشش کے لیے، پھر انہوں نے رو رو کر اللہ سے دعا کی، دفنانے کے بعد دعا کی، دوسرے دن جا کر پھر دعا کی، بار بار قبر پر جا کر دعا کرنا، رونا۔ پھر یہ
کہ انہوں نے اعلان کیا کہ میرے بیٹے کی قرآن خوانی جمعہ رات کو 10 بجے ہوگی، پھر ٹویٹر پر پیغام بھیجا. کسی مولوی نے بھی دیوبندی نے اعتراض نہیں کیا. اگر میں ایسا کام کروں تو مجھ پر اعتراض ہے، آپ کریں تو اعتراض ہے، وہ کریں تو اعتراض ہے، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کریں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کے لیے فتویٰ کیوں بدل جاتا ہے؟ بات تو یہ ہے نا کہ انصاف کرنا چاہیے. یا ڈوب کر، نہیں تو مٹی کے پیالے کے اندر ہم بھر دیتے ہیں پانی کراچی آ کر طارق مسعود کو، وہ ناک ڈبوئے تو مر جائے، تاکہ اس کی بیویوں کی بھی خلاصی ہو جائے کہ یہ میرا مولوی جو ہے نا یہ دو رنگی اختیار کیوں کر رہا ہے میرا شوہر. لہٰذا سنیوں کو بھی جاگنا چاہیے اور دیوبندیوں کو شیعوں کا رول اختیار نہیں کرنا چاہیے. جس طرح شیعے واہ 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 جو کہہ دیا بس ٹھیک کہہ دیا، وہ سننا نہیں چاہتے اپنے ذاکر کے خلاف کچھ بھی. اسی طرح طارق مسعود کے خلاف طارق مسعود کو چاہنے والے نہیں سن سکتے کچھ بھی، چاہے کہا جائے کہ طارق مسعود نے تمام دیوبندیوں کو مشرک قرار دے دیا ہے. نہیں، وہ بولیں گے بھی نہیں، وہ کہیں گے نہیں ان کو نہیں دیا، تمہیں دیا ہے. بہرحال تعجب کی بات ہے، مولانا طارق جمیل صاحب قرآن خوانی ہوئی، لیکچر دیا، جیسا دیا لیکچر، ہمیں اس بات پر اعتراض نہیں. جن باتوں پر تشویش ہے ان باتوں پر اعتراض بن رہا ہے، کیونکہ میڈیا کے اوپر بڑے بڑے اعتراضات آ رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو طارق جمیل صاحب نے کچھ چیزیں ایسی کی ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے. مثال کے طور پر خودکشی، ان کے بیٹے نے کہا یوسف جمیل نے کہ میرے بھائی نے خودکشی کی ہے، گولی ماری ہے اپنے آپ کو تو مر گیا ہے. اب خودکشی جو کرنے والا آپ عالم دین ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی، میں ان حدیثوں کو نہیں کوٹ کر رہا، صرف شارٹ کٹ یہ کہ جس حالت میں وہ مرا ہے وہ قیامت تک ویسا ہی کام کرتا رہے گا، یہ اس کی سزا ہے، اور اس کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا خودکشی کرنے والے کو. لیکن پھر بھی اہل سنت میں یہ گنجائش ہے کہ اس کے لیے، کیونکہ وہ گناہ کبیرہ ہے، اس کے لیے رحمت کی بخشش کی دعا کی جا سکتی ہے. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی موت خودکشی کی شہادت میں تبدیل کر دی گئی نا. مولانا طارق جمیل صاحب نے، میں نے خود سنا ہے کہ میرے بیٹے نے خودکشی نہیں کی، اس کو شہادت کی موت مرا ہے. بھی کیسے مرا ہے؟ تیرا بیٹا دوسرا کہہ رہا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ شہادت کی موت مرا ہے؟ اگر طارق جمیل صاحب کو یہی کہا جائے کہ فلاں فلاں شہر میں ایک آدمی نے خودکشی کی ہے، تو وہ کہیں گے جی کبیرہ گناہ ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا کرو. لوگوں کو تنبیہ کریں گے، لوگوں کو اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرائیں گے اور کہیں گے کہ ایسے برے کام سے نوجوان بچے رہیں، بوڑھے بچے رہیں، عورتیں بچے رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نا امید ہو کر اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید ہو کر. اب دیکھیں ذرا، آپ توجہ فرمائیں کہ پشاور کا ایک عالم ہے، مولانا صاحب خود فرما رہے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب، کہ میری ایک آدھ مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی، زیادہ میں ان کو نہیں جانتا. ان کا مجھے میسج آیا بغیر تحقیق کے، جناب نے اس کی بات من و ان مان لی. وہ بات کیا کرتا ہے؟ مولانا صاحب کہتے ہیں جی اس کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ طارق جمیل کے بیٹے کا نام عاصم جمیل ہے. جناب یہ تو کروڑوں لوگ جان چکے ہیں کہ طارق جمیل کے بیٹے کا نام عاصم ہے جو خودکشی کر کے مر گیا ہے. بچے کو، ہمارے بچوں کو پتہ چل گیا ہے، جو طارق جمیل کا نام جانتا تھا اس کو پتہ چل گیا کہ اس کا بیٹا خودکشی کر کے مر گیا. تو جو مولوی صاحب آپ کے ہم مسلک ہیں، چاہے وہ غریب ہی ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں چلا کہ مولانا صاحب کا بیٹا فوت ہو گیا؟ ایک تو بات یہ جھوٹی ہے، کبھی نہیں مانی جا سکتی کہ اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ طارق جمیل صاحب کا بیٹا جو ہے نا وہ فوت ہو گیا. دوسری بات کہ آپ نے سنی سنائی بات پر عمل کیا. اور تیسری بات آپ نے یہ کہی کہ وہ شخص 1,00,000 مرتبہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھتا ہے. کوئی ذرہ سی بھی کسی کو عقل ہے، پاگل نہ ہو، عقل مند ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں پڑھا لکھا ہے، بکریاں چرانے والا، اسے کہا جائے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک پر چھوٹا سا درود پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتنی مرتبہ تو پڑھ سکے گا؟ تو کہے گا جی میری بات ہو جائے گی 2,000 مرتبہ، 3,000 مرتبہ، 10,000 مرتبہ پڑھنے کے بعد. تو کہاں 100,000 مرتبہ، 1,00,000 مرتبہ پڑھنا. اب دیکھیں یار، ہم نہیں چاہتے تھے
کہ ایسے موقع پر ایک باپ کا نوجوان بیٹا فوت ہوا ہو خودکشی کر کے تو ہم اس پر تبصرہ کرتے پھریں، نہ جی نہ، ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن یہ باتیں ایسی ہو گئی ہیں، حد کراس کر گئی ہیں، بات تشویش پر آ رہی ہے، ہر کوئی پوچھ رہا ہے جی ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا ایسا ہوا ہے، کیا ایسا نہیں ہوا، کچھ ان کے حق میں کچھ ان کے خلاف چل رہے ہیں، شیعوں تک اپنے کلپ جو ہے نا وہ جاری کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مدد لی جاتی ہے، کہتے ہیں شرک 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 شرک، تو اب ادھر کیا ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے مدد فرما دی۔ دیکھیں جی کیسا ہوا کہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف روزانہ وہ پڑھ رہا ہے، جبکہ یہ ہی ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماننے والا کہ حضور کو علم غیب ہے، طارق مسعود صاحب کہتے ہیں جی یہ شرک ہے اور ان مشرکوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جن کا عقیدہ یہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تو یہ جواب دے طارق مسعود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلا کہ طارق جمیل کا ایک بیٹا عاصم جمیل ہے، اس کو اسرائیل نے لے لیا ہے، یہ خودکشی کی موت وہ مر گیا ہے، حضور کو کیسے پتا چلا؟ حضور علیہ السلام اس کو اپنے قریب بٹھا رہے ہیں، اس کے گناہ بھی بخشوا دیے، حضور کی مدد بھی مانی گئی، حضور علیہ السلام کا علم غیب بھی مانا گیا، اور تو خاموشی سے بیٹھا رہا، تجھے توفیق نہ ہوئی کہ شرک کا فتویٰ لگا دے، کفر کا فتویٰ لگا دے نا۔ شاور والے مولوی صاحب نے جو واقعہ بیان کیا وہی تو بتا رہا ہوں نا، اس نے کہا کہ عاصم مجھے خواب میں ملا، وہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہے، پہلے بھی بڑے ایسے سکینڈل بنے ہیں نا جی، مجھے حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، مجھے حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، استغفر اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام سے شرم حیا، یہ اللہ سے شرم و حیا ہے، ہر بات پر کہہ دینا جی نبی پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، ایسے ہوا ایسے ہوا۔ اچھا حضور علیہ السلام نے اس کو بخشوا بھی دیا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کو پتہ بھی چل گیا کہ پشاور میں ایک شخص ہے، وہ مواتی ہے یا حیاتی ہمیں نہیں پتا، ہے دیوبندی۔ نبی پاک علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ میں نے اس کی خواب میں آنا ہے، اور پھر طارق جمیل کے بیٹے نے پیغام بھیجنا اس کے ہاتھ، لاہور اس کے ہاتھ پیغام بھیجنا ہے اس کے گاؤں، پھر اس نے میسج کرنا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کو خبر کیسے لگ گئی؟ اور پھر حضور علیہ السلام نے اسی کی خواب میں آنا تھا۔ آگے دیکھیں ذرا کہ وہ عاصم اس مولوی صاحب کی خواب میں آ کر کیا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جی میرے بابا کو پیغام دینا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، یعنی خودکشی کا گناہ جو ہے نا وہ بخش دیا ہے، مجھے اپنا قرب بھی دے دیا اور مجھے اپنا دیدار بھی دے دیا ہے۔ یہ طارق مسعود کیوں نہیں بول رہا؟ وہ حرم شریف میں بیٹھا ہوا لال مولوی مکی وہ کیوں نہیں بول رہا جو کہتا ہے یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے؟ ان کے قریشی صاحب مفتی صاحب کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ صاحب سونگ گیا، ان کو کیا ہو گیا ہے، زندہ نہیں ہے دنیا کے اندر، وہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ یہ شرک ہے؟ کیوں اس بات پر تبصرہ نہیں کر رہے کہ نبی پاک علیہ السلام تو علم غیب نہیں ہے؟ اب سنی کیا کہتے ہیں، فریاد کرے جو امتی حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، تو کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا جی، حضور علیہ السلام کے پاس علم غیب نہیں۔ میں پوچھتا ہوں اگر ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، جو مانے وہ شرک ہے، تو تمہارے لیے علم غیب کیسے ہو گیا؟ اور پھر عاصم نے چناؤ کس کا کیا؟ غیر معروف غریب مولوی پشاور کا، جس کی ملاقات طارق جمیل صاحب کے ساتھ 1-2 مرتبہ ہوئی، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بیٹے کا نام عاصم ہے۔ دیکھیں جناب، کہانی دیکھیں، ہمیں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کہتے جی ہمارا بیٹا اس طرح خودکشی کر کے انتقال کر گیا ہے، لہٰذا ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کی بخشش کے لیے دعا کرو، قرآن خوانی کرتے، کچھ کرتے، ہمیں تو کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ اعتراض اس بات پر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو انہوں نے کیا سمجھا ہے؟ جو ذہن میں آتا ہے، جو دل میں آتا ہے، جو کہانی ہوتی ہے وہ فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چناؤ کیا جی اس مولوی صاحب کا کہ مولوی صاحب تم میسج کرو، وہ کون ہے مولوی صاحب؟ عوام کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اللہ نے خودکشی کو بخش دیا، اپنا دیدار بھی کروایا اور اپنا قرب بھی دیا، علم غیب بھی آ گیا، تو مشکل کشائی بھی آ گئی۔ ٹھیک ہے، یہی کام اگر سنی کریں تو فتویٰ شرک کا، بدعت کا اور کفر کا۔
لیکن اب کہیں سے بھی آواز نہیں آ رہی. بلکہ میں نے تو ایک دو ان کے بڑے بڑے جو مولوی دیکھے ہیں نا جی, بڑے بڑے جو مولوی دیکھے ہیں, وہ جناب تعریفیں کر اس کو کہاں سے کہاں تک جنت کے کس کس مقام پر پہنچا دیا. یہ علوم غیبیہ میں ہے, وہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. ٹھیک ہے جی. بہرحال علامات کچھ ایسی ہوتی ہیں جو جنتیوں والی ہوتی ہیں, کچھ ایسی ہوتی ہیں دوزخیوں والی ہوتی ہیں. جن میں دوزخیوں والی ہیں ان کے لیے بھی دعائے خیر کرنا ہمارے مسلک میں بھی, اور دیوبند کے جو قدیم علماء تھی, ٹھیک, ان کے ہاں بھی جائز ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن کیا کہ انصاف ہونا چاہیے, جو فتویٰ ہمارے لیے ہے وہی اپنے لیے جائز قرار دے دیں. مولانا طارق جمیل صاحب کہ جو میں نے کیا ہے یہ بالکل ٹھیک کیا ہے, ٹھیک ہے جی, لہٰذا سنی کریں, ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو یہ کتنی اچھی بات ہوگی. ایک بہت بڑی لڑائی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی, بہت بڑی لڑائی ختم ہو جائے گی. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مسلک اپنی اپنی جگہ, لیکن کم از کم کسی کو کافر کہنا, مشرک کہنا چھوٹی چھوٹی باتوں پر, ان سے تو جان چھوٹے گی نا.